حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح صلوات بر محمد. میں نے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں نہایت مشہور، سب کو یاد ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں تک تو مشہور ہے نا. اس کے بعد ایک جملہ اور ہے جو کم پڑھا جاتا ہے. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ ممکن ہے خبریہ نہ ہو، تب کا ممکن ہے جملہ دعائیہ ہو. دعائیہ ہے تب ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ہو گئی بات. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں دم ہے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور نبی کی دعا کیا ہے؟ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو، گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ. صلوات بر محمد و دوسری روایت ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. پھر نسخہ مطلب نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. آخر کیوں؟ حسین میں اتنی کیا خاص بات ہے جس کو دیکھیے حسین حسین؟ اور اماموں کے تو اتنی یاد نہیں منائی جاتی. آج بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جلوس سفر مدینہ سفر مدینہ. آخر پیغمبر نے بھی تو مکے سے ہجرت کی مدینہ، اس کی تو یاد نہیں منائی جاتی. کیا ہے حسین کے اندر کا؟ اب اس سے پہلے آپ کو بحث کرنی پڑے گی کہ حسین نے یہ سفر اختیار کیوں کیا. جب اس کی اہمیت سمجھ میں آئی جائے گی تب یاد کرنا سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پر محمد. اب آئیے جلدی جلدی. یہی رجب کا مہینہ تھا جب یزید کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا. ہوا کیا؟ تیز رفتار سواری سے، دیکھیے کوئی واہ واہ کی بات نہیں کہ بالکل، مگر توجہ ضروری ہے. مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ 10 کے بعد بیٹھے ہیں، ایسا ہوگا نہیں معلوم، یہ ڈر لگا ہوا. لیکن رجب کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا. ادھر انتقال ہوا، یزید کو بٹھا دیا گیا. یزید نے بیٹھتے ہی پہلا کام کیا کیا کہ تیز رفتار سواری بھیجی مدینہ، گورنر کے پاس. یہ حسین، ہم کو بقیہ مطلب نہیں ہے، امام، ان لوگوں سے بیعت لے لو، نہ کریں تو سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. اس زمانے میں یہ میں پہلے ہی کہہ دوں تاکہ آگے آپ کو آسان ہو جائے. یہ جو لیٹر آیا ہے گورنر کے پاس، یہ گورنر آج کل کون ہے مدینے کا؟ ولید ابن عقبہ. یہ ولید کو، اس کو ذرا سا پیچھے جائیے گا تو تیسری خلافت کے زمانے میں یہ ولید گورنر تھا کوفے کا. یہ سنا ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے بہت، اسی کا ہے کہ اتنا نوش فرماتے تھے یہ ولید صاحب کہ ایک دن کچھ زیادہ پی گئے. بہرحال کسی صورت سے کنیز نے اٹھا کر کے صاحب سمجھے الٹا سیدھا وضو کرا ورا کے سمجھے بھیجا مسجد. اب یہ آئے ہوش میں تو ہے نہیں خاص صاحب، تو انہوں نے آ کر کے صاحب اللہ اکبر شروع. اب ہم کو تجربہ ہے نہیں کہ پوری نقل کر سکو کیسے کیا ہوگا. بہرحال اتنا تاریخ لکھا کہ 2 کی جگہ 4. اب جب 4 ہوا تو دیکھیے پبلک نماز کے بارے میں سینسیٹیو ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں پڑھتا وہ بھی نماز کا احترام کرتا ہے، مگر یہ کہ بے دین ہو جائے. تو پبلک یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کوئی طریقہ ہوا؟
بتاؤ یہ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے, پی کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پورا ڈیلیگیشن کوفے سے چل پڑا مدینے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کو اطلاع دینے کے لیے کہ صاحب آپ کا گورنر یہ کر رہا ہے. اس پورے ڈیلیگیشن میں مالک اشتر بھی تھے. یہ تمہارا والا اشتر نہیں, ہاں ہاں صلوات پر محمد. اس ڈیلیگیشن میں جناب مالک اشتر بھی تھے. وہاں دیکھیے اب کچھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ پبلک کی بات ماننا حکومت کے حق میں ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ میٹر ایسا تھا کہ جس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا تھا, جس کو آپ کسی صورت سے سدھار نہیں سکتے. تو سرکار نے یہ سمجھا کہ اس وقت ولید کو نکال دینا ہی بہتر ہے. چنانچہ اس ڈیلیگیشن کو چپ کر, اچھا ادھر مصر کا کانڈ چل ہی رہا تھا, وہ سب یہ دونوں ایک ساتھ پہنچ گئے تھے. تو یہ ہوا کہ فوراً ولید کو کوفے کی گورنری سے بے دخل کر دیا گیا. بے دخل کرنے والا کون تھا, سوال یہاں ہے, تب یہ آگے سمجھ میں آئے گا. بے دخل کرنے والا کون تھا؟ داماد الملت. نام بتائیے داماد الملت کا. مروان. مروان سب کچھ تھا, حتیٰ کہ صاحب کی مہر تک جو ہے وہ مروان کے پاس تھی. مروان نے کیا کیا, فوراً جو ہے ولید کو برخاست کر دیا. ولید اتنا سمجھدار تھا کہ اگر ہم واپس مدینے جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیسا ہوا, ایسا ہوا, ویسا ہوا, وجہ یہ تھی, تو سنے گا کوئی نہیں, حالات اتنے خراب ہے, الٹی شراب پینے کی حد جاری ہو جائے گی. تو بجائے مدینے جانے کے ولید کہاں بھاگ گیا؟ شام. ولید اور حاکم شام چچیرے بھائی ہیں, یہ ذہن میں رہے. صلوات پر غور فرمانے میں کیا ہوا. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ ولید انڈر میں آتا تھا مروان کے, مروان نے اس کو برخاست تک کیا. حالات یہ بدلے امام حسن علیہ السلام کے جو ہے وہ صلح کے بعد کہ اب سب پر جو ہے وہ قبضہ ہے. نتیجے میں جو ہے وہ مروان کو ہٹا کے اب اسی مدینے کا گورنر کس کو بنا دیا گیا؟ اسی آدمی کو جس کو کسی زمانے میں مروان نے ہٹایا تھا. تو کہیں نہ کہیں کسک تو ہوگی نا. جب دشمنی اہل بیت پر آپ جائیں گے تو آپ کو مروان بھی دشمن اہل بیت دکھائی دے گا اور ولید بھی. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر کریں گے آپ, دشمن اہل بیت ولید بھی ہے, دشمن اہل بیت مروان بھی ہے, لیکن جب آپس میں کمپیئر کریں گے تو ولید 19 ہے تو مروان 20 ہے. یہ ذہن میں رہے کہ جو کل تک سب کچھ تھا آج اسی مدینے میں اس کی حیثیت 0 ہے. ادھر ولید جس کو اس نے برخاست کیا ہے وہ گورنر کی اس پر ہے. وہاں سے شام سے آدمی آتا ہے, یہ حسین, ان سے بیعت لے لو, جس میں خود مولا کائنات رسول اللہ کے پھپھیرے بھائی عبداللہ ابن زبیر بھی تھے. بیعت لے لو, بیعت نہیں کرتے ہیں تو سر قلم کر کے بھیج دو. امام حسین علیہ السلام اس وقت مسجد میں تھے, عبداللہ ابن زبیر وغیرہ بھی تھے. ایک لڑکے کو بھیجا گیا کہ جاؤ بلا لاؤ. وہ لڑکا آیا, اس نے کہا صاحب آپ کو صاحب بلا رہے ہیں. عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے امام حسین کی طرف دیکھا, چکر کیا ہے؟ تو امام کو تو پتا ہے کیا ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ انی اظن, میرا خیال یہ ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پر یزید آ گیا ہے, یہ سارا میٹر بیعت کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا پھر خیال کیا ہے؟ تو خیال کیا, میں جاؤں گا. یہی میں کہہ رہا تھا, یہ ہوگا, لیکن میں نے 2 آدمی بھی متوجہ رہے کافی ہے. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پر محمد. تو امام نے فرمایا کہ میرا خیال کیا ہے, تو آپ کا کیا ارادہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا میں جاؤں گا. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہوا, عبداللہ ابن زبیر نہیں گئے اور لوگ نہیں گئے, بلکہ دھیرے سے عبداللہ ابن زبیر مدینے سے نکل گئے اور راتی راتا ادھر ادھر سے دیہات وہات جنگل ہوتے وہ مکے پہنچ گئے. لیکن امام حسین علیہ السلام گئے. یہاں کسی بھی آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا
کہ واقعی امام حسین کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا. جبکہ عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کا بھی کہنا یہی ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو آپ تو اور بھی اہم ہے نا, نبی کے نواسے ہیں. اب آپ لوگ بتائیے کیا خیال ہے, امام حسین علیہ السلام کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے وہ امام ہے, انہوں نے جو کیا صحیح کیا. بحث اس سے نہیں, بحث یہ ہے کہ آپ ہوتے ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں جاتے نا. تو اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہ جاتے. تو اب سوال ہوگا نا کہ حسین علیہ السلام کیوں گئے؟ صلوات بر سوال ہوگا نا. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا آج. محمد عباس صاحب کے ہاں استعمال کر سکتا ہوں آپ کو؟ محمد عباس صاحب کے ہاں ایک صاحب تھے, کوئی کام کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے ایسے ہی پوچھا کہ تمہارا لڑکا کس کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے رے صاحب کیا پرائمری پاٹھشالہ میں جاتا ہے, ہمارے پاس اتنا نہیں ہے صاحب کہ ہم فیس جمع کر سکیں. تو محمد عباس صاحب نے کہا دیکھو یار لڑکا ضائع ہو جائے گا, لڑکا تیز ہے اور پڑھاؤ اس کو. کیسے پڑھائیں صاحب, فیس میرے ذمے. یہ انہوں نے مان لیا. اس کا صاحب بڑھیا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا, واقعی تیز تھا. ہائی اسکول فرسٹ کلاس, انٹر فرسٹ کلاس, بی اے فرسٹ کلاس, ایم اے کر لیا. اب اتنا تھوڑی یہ کرتے کہ صاحب 1 کروڑ دے کے MBBS کرواتے, تو سمپلی بی اے ایم اے کروایا. وہ لڑکا تھا تیز, وہ بیٹھا پہلے ہی اٹیمپٹ میں IPS ہو گیا. اب جب IPS ہو گیا تو اتفاق سے پہلی پوسٹنگ SP کی حیثیت سے بغل کے گاؤں میں ہو گئی. اب بتائیے کیا توقع ہے آپ کو کہ اس لڑکے کو یعنی SP صاحب کو آپ کے پاس آ کے پیر چھونا چاہیے کہ نہیں چھونا چاہیے؟ بولیے. نظریہ تو یہی ہے. لیکن اس نے کیا کیا, یہ بیچارے اپنے دروازے بیٹھے تھے, ایک دن جیپ آئی اور وہ صاحب کردلی اترا, محمد عباس صاحب کون ہے؟ محمد عباس جی کون ہے؟ کیا بھیا چلیے آپ کو SP صاحب نے بلایا ہے. کیسا لگے گا آپ بتا دیجئے؟ اسلام کیسا لگے گا؟ اس کو شرم نہیں آتی. یہ میرے نوکر کی اولاد ہے, میں نہ ہوتا یہ بھی بیٹا کہیں ٹریکٹر چلا رہے ہوتے, میری وجہ سے SP ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ آ کے شکریہ ادا کرتے, الٹ جا کہہ میں نہیں آؤں گا. یہی ہوتا کہ نہ ہوتا؟ یہ کیا تھے عرب کے لوگ, یہ کیا تھے بدو لوگ. ان کو صحیح سے کپڑا پہننا نہیں آتا تھا, 360 بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے, ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. ان کو انسان کس نے بنایا؟ بولیے ہے کہاں بھائی؟ ان کو انسان کس نے بنایا؟ کہ حسین کے نانا نے. یہاں تک آئے آپ؟ 1 2 ستائے تو بہت گئے یہ لوگ نا, اتنا کہ آخرکار اللہ نے کہا چلے جائیے مکہ چھوڑ کے, مدینے آ گئے. تو کیا مدینے میں نبی کو اور جو ہے وہ مومنین کو سانس چین کی لینے دیا ان لوگوں نے؟ خیبر, خندق, بدر, احد, حنین سب ہوئی نا. اگر علی نہ ہوتے تو بدر کا کیا حال ہوتا, خیبر کا کیا ہوتا, احد کا کیا ہوتا, حنین کا کیا ہوتا. تو اس وقت جو کچھ ہے نانا, اس کے بعد باپ, اور خالی تلوار سے کچھ نہیں ہوتا جب تک پیسہ ساتھ نہ ہو. کھاتے کیا تھے یہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہو کے ہوئے؟ ہر طرف سے تو بینڈ تھا نا, سنکشنز لگے ہوئے تھے. کھاتے کیا تھے؟ کہ خدیجہ کا مال خرچ کہاں ہوا. تو اب آپ سمجھ گئے ان کو اس درندگی سے, حیوانیت سے نکال کے ایک سبھی سماج ڈیولپ کرنے میں, باقاعدہ حکومت بنوانے میں رول کس کا رہا؟ حسین کے نانا, حسین کی نانی, حسین کے باپ, ہے نا. آج جو کچھ ہے انہی تینوں شخصیتوں کا ہے نا. اب چلے گئے نانا, انتقال ہو گیا نانی کا, بابا شہید ہو گئے, سب کچھ تو بنایا انہی کا ہے. آج ان کی وجہ سے تم گورنر بن کے بیٹھے ہو, انہی کی اولاد کو اپنے دربار میں بلاؤ گے. شرم نہیں آتی؟ یہ محمد عباس صاحب تو SP کے اوپر بگڑ گئے, جبکہ 10-20 ہزار لگایا ہوگا. جس کی نانی نانا نے, باپ نے پوری زندگی اپنی صرف کر دی تم کو انسان بنانے پر, اس کی اولاد کو تم ایسے حاکم بلاؤ گے؟
اب عقل کیا کہتی ہے؟ بولیے امام حسین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ یہ بات وہیں سے چلے گی جو شروع میں کہا غصہ ذرا سا برداشت کر لو، بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ کیا امام حسین سکھا کیا رہے ہیں؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟ امام کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا مجھ کو بلا رہا ہے وہ شرابی جس کو یہ نہیں پتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے شراب پی کے، 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھانے والا، اس کی اوقات ہے مجھے بلائے گا؟ کہنا چاہیے تو نہیں کہ، اور اگر امام حسین یہ کہتے بیٹا تو غلط کہتے، لیکن امام حسین نہیں کہا۔ جبکہ اور لوگ جو مسجد میں، ان کی رائے وہی ہے جو آپ کی ہے کہ آپ کو جانا مناسب نہیں ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، تب تک وہ لڑکا دوبارہ پہنچ گیا، ارے صاحب بلا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا چلو بھائی آتا ہوں۔ وہاں سے آئے گھر، جناب زینب سے گفتگو ہوئی، تو کیا خیال ہے آپ کا بھیا؟ کہا نہیں جاؤں گا۔ امام آ گئے۔ اب سوال یہاں پر ہے کہ کیوں گئے؟ پورا سوال سمجھ، بقول ہمارے استاد کے، جب تک اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا جواب سمجھ میں، اعتراض سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں گئے مولا، کیوں گئے؟ کہ تم اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ آج اس سب کے باوجود، باہر کی بات نہیں، تمہارے ہندوستان کی ہے کہ اس سب کے باوجود تو ایسا ہو گیا کہ تمہارے ہندوستان میں اس شرابی یزید کو رضی اللہ کہنے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ تمہارے ہندوستان کی بات ہے نا۔ اچھا جو نہیں بھی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں چپ رہیے، نہ برا کہیے نہ اچھا کہیے۔ اتنے پر تو یہ حال ہے، اگر جیسا کہ تم سمجھا رہے ہو کہ ڈانٹ کے بھگا دینا چاہیے، میں جاؤں گا اس شرابی کبابی کے بلانے پر، بھگ جاؤ یہاں سے، تو کل کو تاریخ یہی لکھ دیتی کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو شروع میں امام حسین اتنا ٹائٹ ہو گئے کہ راج ہٹ تو مشہور ہی ہے، اس نے کہا صاحب اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ پوری کربلا امام حسین کے نام لکھ دی جاتی کہ ان کی وجہ سے یہ بات ہے۔ صلوات اور کریں سمجھداری سیکھنی ہے امام حسین سے سیکھو، سیاست سیکھنی ہے امام حسین سے سیکھو۔ میں کسی سیاسی رہنما، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لہذا میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں کسی سیاسی رہنما کی تائید کر سکوں یا اس کی تنقید کر سکوں، لیکن جو میں اہل بیت کی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اس سے میری سمجھ میں آتا ہے کہ بھڑکاؤ سیاستدانوں کے چکر میں مت پڑیے۔ صلوات پر میری سمجھ میں جو آیا، یہ ہمارا ملک اب اس سے زیادہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔ ان بھڑکاؤ لوگوں سے سب کو چاہیے، شیعہ، سنی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب کو اب ایک ہو کر کے ایسے لوگوں کو الگ کرنا پڑے گا جو ہمارے اندر جو ہے بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں یا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ملک مل کے یورپ ایک بنا رہے ہیں، ہمارا اتنا بڑا ہو کر کے اب پھر اس میں پھاٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں پھر کہہ دوں کہ خدا نخواستہ میرا کسی سیاسی رہنما کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ایسے بھڑکاؤں کے چکر میں نہ پڑھ کے امام حسین کی سیرت پڑھو اور اس پر چلو۔ صلوات پر محمد۔ آئیے جلدی جلدی۔ تو اب شاید اس وجہ سے امام کیا ہوا، تشریف لے آئے۔ اب آ گئے پھر ایک سوال، امام حسین کے ساتھ گئے کتنے لوگ تھے؟ بولو۔ 72 اس دن کی بات ہے، وہ کربلا کی بات نہیں۔ کتنے لوگ گئے تھے؟ پھر سے 18۔ کون؟ کیوں مدینے میں اور کوئی نہیں تھا جو امام حسین کے ساتھ جانے لائق ہوتا؟ لے نہیں گئے۔ تو کیوں نہیں لے گئے؟ کیوں نہیں لے گئے؟ بس خاندان، یہ پہلے دن امام حسین ہم کو سبق پڑھا رہے ہیں، چاہے جتنے چاہنے والے اور عزیز ہوں، اگر اعتماد ہو سکتا ہے تو اپنے خون پر۔
کچھ سمجھ ہو سکتا ہے ہمارا مزاج کچھ ہو، ہمارے چچیرے بھائی کا مزاج کچھ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا خون تو ایک ہے نا. تو جتنا یہ ہمارے کام آ سکتا ہے منہ بولی دوستی کام نہیں آ سکتی. یہی تو دین بھی سمجھاتا ہے، خبردار اس سے دوستی مت کرنا جس کا آپس میں کوئی اختلاف چل رہا ہو. کیوں؟ جو خاندان کا نہیں وہ منہ بولی دوستی کا کیا ہو سکتا ہے. صلوات. یہ ہے امام حسین کی تاریخ. جو اپنے خون کا نہیں وہ تمہارا کیا ہوگا؟ جو 20 سال زندگی گزارنے کے بعد خون سے الگ ہو جائے وہ 10 سال کی دوستی کے بعد تم سے بھی الگ ہو سکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ روایت موجود ہے. 5ویں امام سے 4تھے امام نے باقاعدہ کا خمسۃ لا تصاحبهم ولا ترافقهم في الطريق ولا تحادثهم. بیٹا 5 لوگوں سے نہ بات کرنا، نہ ان کے ساتھ سفر کرنا، نہ ان سے دوستی کرنا. 5ویں امام نے کہا یا ابت من ہم، وہ کون لوگ ہیں؟ تو ہے 5، اس میں ایک یہ بھی ہے ولا لقاطع الرحم، جو قطع رحم کرتا ہو، جس سے اپنے گھر والوں سے نہ پٹتی ہو اس سے دوستی مت کرنا. صلوات بر محمد. سمجھ آ گئی؟ اور یہ چیز اہل بیت نے سمجھائی ہے. پگڑی لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. ہاں سید وسیع حسن نام رکھ لینے سے، میں کسی کا نام لینے جا رہا تھا تو میں نے کہا یار گڑبڑ ہو جائے گا، بھی سمجھے کہ یہ مجھ کو ٹارگٹ بنا لیا. تو سمجھے آپ، مولانا آیت اللہ وسیع حسن کہہ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا جب تک ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائیں جو دین چاہتا ہے، جو اہل بیت چاہتے ہیں. 4تھے امام ہیں. سن لیجیے ایک سیکنڈ، آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ سب بزرگ ہم سے بہتر ہیں، بلند ہیں، لیکن اتنا حق ہے نا کہ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اپنے بچوں سے کچھ بات کر سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ اماموں نے کہا ہے، 6ٹھے امام نے کہا علیکم بالاحداث. سن لیجیے، 6ٹھے امام نے فرمایا علیکم بالاحداث، جوانوں سے بات کرو. چھوڑو یہ حسنین وغیرہ کو، محمد عباس کو، سب بڈھے ہو گئے ہیں، کھوسٹ ہو گئے ہیں، یہ پختہ ہو گئے ہیں، تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا. ان کا دل پاک ہے، ان کو بتاؤ ہم کیا چاہتے ہیں. ایک روایت اور ہے لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہمارے کلام کی خوبیوں کا تو یہ ضرور اس پر عمل کرتے. تو آپ لوگ سے معذرت کے ساتھ بزرگوں سے اتنا حق ہے نا، 2 جملے واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے بات کرنے کا اختیار. راضی ہیں آپ لوگ بیٹا؟ صلوات بر محمد. تو کسی کو نہ لے جا کر کے امام کس کو لے گئے؟ 18 بنی ہاشم، اپنے خاندان کو. اس کا مطلب امام جو اپنا عمل کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ میسج بھی کنوے کرتے جا رہے ہیں. دیکھو میں جا رہا ہوں اپنا گھر لے کے، تم لوگ بھی پہلا اعتماد اگر کرنا تو اپنے خون پر، اپنے خاندان پر، اپنے چچیرے پر، اپنے خلیرے پر، اپنے ممیرے پر. ٹھیک ہے گڑبڑ تو ہر جگہ نکل آتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر سگے پھپھیرے بھائی تھے، چلے گئے جمل میں دوسرے کے ساتھ، اکا دکا ہوگا مگر تم آخر تک ساتھ رہو. صلوات بر محمد. ہوا ہے تاریخ. لے کے کہا آپ لوگ باہر رہیے، جب تک میری آواز بلند نہ ہو تب تک اندر مت آئیے گا. یہ دوسرا اشارہ. محبت جوش کا نام نہیں ہے، محبت تاؤ کا نام نہیں ہے. دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم نہیں ہونا چاہیے. میں مین موجود ہوں نا، مجھ سے آگے جانے کی کوشش مت کیجیے گا. جب تک میری آواز بلند نہ ہو سب لوگ باہر رہیے گا. جب میری آواز بلند ہو تو آئیے گا. مطلب یہ تیسرا پیغام اپنے جوانوں کو امام دے رہے ہیں، جاؤ مگر جوش میں نہیں، اطاعت امام میں رہو. صلوات. ہوش میں اطاعت امام میں رہو، ان کی مرضی کے خلاف مت جاؤ.
बहरहाल गए। हाँ भाई बोलो, क्यों बुलाया है? इंतकाल हो गया साहब, अभी यहीं पर रुक जाइए। हसनैन साहब एक आदमी है जिसकी वजह से जिंदगी भर मेरे बाप को अजियत हुई, जो मेरे भाई के मर्डर में शामिल था। अब आज अगर उसके मरने की इत्तला मिलेगी, आप क्या करेंगे? रोएंगे, आंसू बहाएंगे, बड़ा अफसोस हुआ सुन के, या क्या आए गया अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो कहेंगे ना। आप बताइए, इस खबर को सुनने के बाद इमाम हुसैन का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? जैसे ही कहा गया कि मर गया, क्या कहते? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, कह सकते थे? अगर ये कहते तो कल को फिर वही मुअर्रिख लिखता, यजीद इस हद तक जाने के मूड में नहीं था, मगर वहां तो उसका बाप मरा था, ये खुशियां मनाने लगे, तो उसने कहा ठीक है, अब तो बैयत लेके रहेंगे। जरा सा इजहार मसरत कर दें, पूरी करबला इमाम के खाते में लिख दी जाएगी। लिहाजा अब जाहिरी तौर पर हालात कहते हैं कि इजहार खुशी नहीं होना चाहिए, तो अब क्या करें? आए मर गए मरहूम, है अल्लाह मगफिरत करे, बड़े मोमिन आदमी थे, बहुत अफसोस हुआ सुन के। बोलिए, ये कह सकते हैं? खुदा न खास्ता ये कह दे फिर हम आप क्या करेंगे? फंस गया केस ना। जवाब देने का सलीका सीखना हो तो इमाम हुसैन से सीखें। अब हालात इस तरह के हैं कि न इजहार मसरत फरमा सकते हैं, न इजहार अफसोस। करें तो क्या करें? तीसरा ऑप्शन देखिए, एक चीज और बताएं, हमारे आपके अंदर जो है, मिसाल के तो क्या नाम बेटा तुम्हारा? सज्जाद। तपे हैं अंदर से, मार गुस्से से भुने हुए हैं, लेकिन कंट्रोल किया नहीं कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है। लाख हम कोई बात नहीं है कहें, चेहरा बता देगा कि मौलवी साहब तपे हैं। एक चीज होती है ना जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप चाहे जितना अपनी चीज को छुपाना चाहिए, ऊपर ऊपर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपकी बॉडी बता देगी कि आपका क्या है ना। हम और आप जबान बदल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इमाम वो चाहे तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। एक चीज। दो, कुरान पढ़ने में तो कोई हरज नहीं है। अब जब वहां इत्तला दी गई कि साहब इंतकाल हो गया, तो ये तय हुआ ना, न इजहार खुशी कर सकते हैं न इजहार गम, तो करें तो क्या करें? कुरान पढ़ने में तो कोई हरज है नहीं, बॉडी लैंग्वेज पे पूरा काबू है, पकड़ ही नहीं सकते हमारे अंदर क्या है। फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन सी गलत बात फरमाई? जो आया है इस दुनिया में उसको मरना है। फिर फरमाया वो तो ठीक है, ये बताओ बुलाया क्यों है? खाली इत्तिला देना तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अब बताओ बुलाया क्यों है? उसने कहा साहब बुलाया यह है कि आर्डर यह है कि आपसे बैयत ले ली जाए। हो गई बात। अब इमाम के सामने कितने ऑप्शंस हैं? मजलिस का रूट समझ गए ना, तो खुद तुम लोग थोड़ा खुद बताओ, अब इमाम हुसैन के सामने कितने ऑप्शंस हैं? नंबर 1, बैयत कर लें। इट्स पॉसिबल? नहीं ना। तो अब जब बैयत नहीं करना है तो इनकार करने का क्या तरीका होना चाहिए? है नंबर 1 क्या कहा? बैयत मैं वो शराबी कबाबी बेदीन के हाथ, हमें कैसी बात कर रहे हो तुम? एक जवाब ये हो सकता था, लेकिन वही जो पीछे से चली आ रही बात, ये जवाब दे नहीं सकते, इसलिए कि भैया वहां तो शराफत से बुलाया गया था, एक बात रखी गई थी। आप धीरे से कहते भाई नहीं कर पाऊंगा, मगर वो तो लगे पूरा कच्चा चिट्ठा लेके। यजीद ने कहा बैयत लेके रहेंगे, वो फिर पूरी जो है करबला इमाम के खाते में लिख दी जाती। तो नंबर 1 बैयत कर नहीं सकते, नंबर 2 टाइटली इनकार भी नहीं कर सकते, तो अब क्या करें? तीसरा ऑप्शन, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम लोग, थोड़ा टाइम दो जरा सा, भाई कोई बहुत मामूली मैटर तो नहीं, हम सोच के बताते हैं 2-4 दिन में, जो हम जैसे मक्कार लोग करते हैं। और उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लेते,
دھیرے سے عبداللہ زبیر وغیرہ کی طرح سے نکل لیتے. یہ سوچ سکتے ہیں آپ امام حسین سے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور خدا نخواستہ اگر یہ ہوتا اول تو ہوتا نا، تو یہ تاریخ کیا لکھتی ہے؟ بتائیے، نبی کے نواسے ہیں اور غلط وعدہ کرتے ہیں، جھوٹا وعدہ کرتے ہیں. تو نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ بیعت ہو سکتی ہے، نہ ٹائٹلی انکار ہو سکتا ہے، نہ جو ہے وہ جھوٹا ٹائم نکل لیا جا سکتا ہے. تو اب راستہ کون سا بچا؟ پھر میں کہوں جواب دینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو. جواب کا سلیقہ سیکھنا ہے تو فاطمہ کے لال سے سیکھو. نہ اقرار کیا، نہ انکار کیا، نہ ٹائم لیا، ایسی بات کہہ دی کہ جہاں خود حاکم جواب پہ مجبور ہو جائے. ایک چیز امام حسین نے سکھائی، ہر چیز کے جواب کے چکر میں مت پڑو. کبھی ایسا بھی کرو کہ سامنے والا جواب دینے پہ مجبور ہو. امام سے بیعت ہے، کہتے میں نہیں کروں گا. امام نے ایسا گھمایا بجائے جواب دینے کے کہ اب تم جواب دو. حضرت نے کہا کہ یہ بتا ولید سے کہ کیا بیعت اتنا ہلکا میٹر ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے بند کمرے میں طے ہو جائے؟ اس نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے کہا تم بتاؤ، پبلک کو اطلاع دو گے نا؟ کہاں سا وہ تو دینا ہی ہے. پبلک کو خبر دو گے نا؟ کہا بالکل. کہا تو میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بتاؤں گا، تم بتاؤ میرے لیے اتنی جلدی ہڑبڑاہٹ کیوں ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں صاف کہیے. امام نے کہا صبح ہونے دے. اب سنیے جواب امام کا، صبح ہونے دے، پبلک کو اکٹھا کر. وعدہ نہیں ہے کہ میں بیعت کر لوں گا صبح. پبلک کے سامنے بات رکھ. اب امام کا جملہ یہ ہے، پھر ہم دیکھیں گے ایونا احق بالخلافت والبیعہ. پھر دن میں پبلک کے سامنے یہ طے ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون. نہ اقرار کیا ہے، نہ انکار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر. صلوات بر محمد جو فرمایا. ایسا گھمایا امام نے اپنی حکمت عملی سے. وہ آج کے سیاسی لوگوں کی مکاری نہیں معاذ اللہ. تم بتاؤ بھائی تمہارے بھی کیا ہے چکر اس جلدی کا؟ بولو نا. جواب کیا ہے اس کے پاس سوائے اس کے کہ نہیں سر یو آر رائٹ. اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا نا. ایسا لے آئے امام. کہا ٹھیک ہے جائیے آپ. یہ ہو گئی بات یہاں تک. اب شروع میں جائیے. ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک زمانہ تھا کہ جب اسی مدینے کا گورنر مروان تھا اور اس نے اس کو برخاست کیا تھا. آج اسی مدینے میں مروان ایک عام آدمی کی طرح ٹہل رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں. جس کو ہم نے ڈسمس کیا وہ گورنر بن کے بیٹھا ہے. تو کہیں تو کسک ہوگی نہیں ہے پرانے چیئرمین سے جس سے ہارے ہیں آپ، تو کہیں تو کسک ہوگی نا. تو ایک تو اس کو ولید سے بھی کسک ہے پرانی، دوسرے دشمنی ہے اہل بیت میں ولید سے آگے ہے. اب مروان نے یہ مت سمجھے کہ اس نے خالی جو ولید کی محبت نہ، میں جو سمجھا ہوں کہ ولید کے خلاف جائے تو میرے لیے بہتر، امام کے خلاف جائے تو میرے لیے بہتر. لہذا اب اس نے مشورہ دیا. کیا ہوا؟ جانے دے رہے ہو؟ ولید نے کہا بات صحیح ہے، دیکھا جائے گا صبح. مروان نے کہا اوئے اس وقت چلے گئے یہ تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو ابھی بیعت لے ورنہ سر مار دے. تو جو بھی کرتا ولید پھنستا، مروان کا کیا ہوتا؟ تو اس کی دونوں صورتوں میں ہاتھ میں لڈو تھا نا. یا تو بیعت لے ابھی، یا بولیے سر قلم کر دے. کتنی دیر مجلس شروع ہوئے ہوا یاد ہے کسی کو؟ 40-45 منٹ ہو گئے. 45 منٹ میں 5-7 منٹ نکال دیجیے آپ وہ جناب الیسا والا غصے والا قصہ. 35-40 منٹ سے ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام نے چھوڑو. یہی تو ہو رہا ہے نا اب تک.
لیکن اب کیا ہوا؟ دیکھیے ہر جگہ شرافت دکھانا بھی صحیح نہیں ہوتا. کیا کہنے. درس تو یہ ہے کہ جتنا ٹال سکتے ہو ٹالو، جتنا بچ سکتے ہو فساد اور فتنے سے بچو، لیکن اس کی بھی ایک سیما ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. ابھی تک ہر موقع پر، ورنہ شروع سے ہو جاتا ہنگامہ نا جب بلایا گیا تھا بھاگ یہاں سے، لیکن وہاں سے بات ٹالتے 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 امام یہاں تک آ گئے. جب مجھ کو بیان کرنے میں 40 منٹ لگ گیا تو اس پورے واقعے میں کتنا 2 گھنٹہ تو لگا ہوگا نا، مسجد سے لے کے وہاں تک. اور اب 2 گھنٹے سے امام بات کو ٹال رہے ہیں. کیوں؟ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، امت سکون سے رہے. لیکن اب جب مروان نے کہا سیدھے سیدھے یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے، اب اگر امام حسین یہاں چپ رہ جائیں اور گردن جھکا کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. اس نقطے کو بچے ہمارے محسوس کریں. اب اگر چپ رہتے ہیں تو فاتح خیبر کی اولاد پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. لہذا وہی میرا مولا جو گھنٹوں سے بات کو ٹال رہا تھا، جیسے ہی دھمکی دی گئی اب بدل گیا انداز، پلٹے. اب سنو تمہارے امام نے کیا فرمایا. ایھا الامیر، میں اب اتنا چیخ کے نہیں پڑھتا لیکن یہ بات ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے. صلوات بر محمد. ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. اے حاکم، ہم اہل بیت رسولت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں. کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے. اب سنی لو جب چھیڑ دیا ہے تو جس کی بیعت کی بات کر رہے وہ ہے کون پتا ہے؟ یزید رجل فاجر، وہی جو شروع میں کہہ سکتے تھے رجل فاجر، وہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، وہ بے خطا لوگوں کا قتل کرنے والا، شارب الخمور، وہ شرابی آدمی. سن مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بولیے مروان خان صاحب، بڑا تاؤ دکھلا رہے تھے نا کہ یا بیعت لے لو یا مار دو، اب تو صاف ہو گیا نا کہ بیعت نہیں کرنی ہے. تھی کسی کی ہمت؟ کچھ ہوا؟ یہ بات شروع سے امام سمجھ رہے تھے کہ ان سبھوں میں دم نہیں ہے، تو اس کا مطلب امام کمزوری کی بنیاد پہ بات نہیں ٹال رہے تھے، امام امت میں فتنہ نہیں چاہتے. صلوات بر محمد، امت میں فساد نہیں چاہتے. تکائیے مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی. ارے مولا آپ کی بات ہو رہی ہے نا تو آپ کہیں میں بیعت نہیں کروں گا. میرے جیسا کا نہیں. آج ہی پہلا دن ہوا ہے دھمکی کا، آج ہی گیٹ بند کر دیا جائے کہ تاکہ آئندہ کوئی ہمارے آنے والی نسل کو بھی یہ دھمکی نہ دے پائے. اور تاریخ نے دیکھا ہے امام کی شہادت کے بعد امام سجاد کو اسیر کیا گیا، ہتھکڑی پہنائی گئی، بیڑی ڈالی گئی، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام قید میں رکھا گیا. اتنا سب کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کہ بھائی چلو حسین نہ صحیح، ان کی جگہ یہ بھی تو امام ہی ہے، تم بیعت کر لو ورنہ وہی حال ہوگا. ہو سکتا تھا نا. ہمت پڑی. بلکہ پوری امامت کی تاریخ پڑھ لیجئے، ولی عہد تو بنایا گیا مگر بیعت مانگنے کی ہمت کسی کی نہیں پڑی ہے. صلوات بر محمد وآل. ولی عہد تو بنا دیا گیا مگر کسی کی ہمت یہ نہیں ہوئی کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کر لیتا. اور یہ کہہ کے چلے آئے امام. یہ 18 لوگ اسی لیے تھے کہ اکیلا سمجھ کے کچھ کرنے نہ پائے. امام کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے. کبھی کبھی آدمی اپنا پاور دکھلاتا ہے سامنے والے کو روکنے کے لیے. یہی چیز دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے.
ایران جو یہ دفاعی چیزیں بنا رہا ہے نا، اس کا مقصد کسی پہ حملہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ سمجھے رہو ہم ہیں کیا. صلوات فرما، سمجھ رہے نا. اب وہاں سے واپس آ گئے، ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے، انتظار کر رہی ہے. امام آئے، پہلا سوال کیا ہوا بھیا؟ پورا قصہ بتا دیا. تو مطلب یہ کہ آپ نے کیا کہا؟ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، بیعت تو نہیں کر سکتے. کہ تب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. اور آج کی جو تاریخ گزری ہے 28 رجب، خدا اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما. 11:15 سے زیادہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ تیرے حسین پر آنسو بہانے کے لیے بیٹھے. ورنہ عام دنوں میں یہ لوگ، یہ بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ، یہ تو بستر پہ جا چکے ہوتے نا، سو چکے ہوتے نا. خدا اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ، ہمارے ان بچوں کے اندر جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی کوشش کی، یا اللہ ان کے دلوں کو عشق حسین سے بھر دے مرتے دم تک. اتحاد و اتفاق، پیار و محبت ان بچوں کے درمیان قائم فرما، تاکہ مل کے تیرے حسین کی عزاداری کر سکیں، تاکہ اکٹھے ہو کر کے تیرے حسین کا غم منا سکیں. تو کیا خیال ہے بھیا؟ ہم بیعت نہیں کریں گے تو چھوڑ دیں گے مدینہ. فخرج منها خائفا يترقب. لیکن اس مدینہ چھوڑنے سے پہلے دیکھیے، پڑھ تو ہم لوگ دیتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ توحید. اذان تو روز سنتے ہیں نا، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے نا، وہ ہم سب بچوں کو بچپنے میں مولوی صاحب نے رٹا دیا. کیا ہے؟ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی سارا ورزقی دارا واولادی، اس کے آگے وجعلنی، بولیے وجعلنی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا. پالنے والے اور قرار دے میرے لیے مستقر، قرار، رہنے کی جگہ. کہاں؟ عند قبر نبیک، اپنے نبی کی قبر کے پاس. آج دنیا کا ہر مسلمان، کم از کم شیعوں کی آتی ہے جو پڑھی جاتی ہے نا، ہر آدمی یہ دعا کرے، پالنے والے ہمارے رہنے کی جگہ کو نبی کے قبر کے پاس قرار دے. اور جس نے نبی کی زبان چوسی، ہاں، وہ کس دل سے مدینہ چھوڑ کے جائے گا؟ پڑھنا آسان ہے، کہنا آسان ہے کہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا، مگر امام نے نانا کی قبر کس دل سے چھوڑی ہوگی؟ یہ چیز پڑھنے والی نہیں ہے، یہ چیز محسوس کرنے والی ہے. ابھی گزری ہے تاریخ نا جمادی الثانی کی، یہاں بھی مجالس ہوئی ہوں گی صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں نا، اس میں یہ مصائب پڑھا گیا ہوگا. کون سا؟ جب غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، جنازہ تیار ہو گیا، مولا نے فرمایا حلم تزودوا من امکم، بچوں آؤ ماں کو آخری بار دیکھ لو. سنا ہے نا؟ جیسے ہی آگے بڑھے تو اب کیا ہوا؟ فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ. ایک صیحہ کیا، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بندے کفن ٹوٹ گئے، بچوں کو آہستہ سے کلیجے سے لگا لیا. وہ منظر ایسا تھا کہ مولا نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم، جس وقت یہ بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز ہے، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. یہ سنتے رہتے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل چیز ہے؟ عام بات ہے یہ کہ مرنے کے بعد ماں کفن توڑ کے ہاتھ باہر نکال لے؟ یہ اکلوتا قصہ ہے نا دنیا میں. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 11 ہجری. امام نے مدینہ کب چھوڑا؟ رجب سن
60 یعنی 50 برس گزر گئے اس واقعے کو، دنیا بھول جائے 50 سال میں، لیکن جس کا اپنا قصہ ہے وہ زندگی میں کبھی یہ بات بھول سکتا ہے کہ کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی، میری ماں نے بندے کفن توڑ کر مجھ سے کلیجے سے لگایا ہے نا۔ اچھا چلیے ان کو بھی کبھی یاد آئے یا نہ یاد آئے اس 50 سال میں، مگر جس وقت رات میں اماں کی قبر پہ گئے ہو، جس وقت رات کی تاریکی میں اماں کی قبر مبارک پہ گئے ہوں گے، اماں خدا حافظ، تو اس 50 برس میں کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، آج تو یاد آئے گا نا۔ اماں 50 سال پہلے یہی حسین تھا، تو کفن توڑ کے کلیجے سے لگا لیا۔ اماں دل تو یہی چاہتا قبر شگافتہ ہو جاتی، اپنے لال کو جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ راوی کہتا ہے دوپہر کا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو دیکھا عبادت میں مصروف ہے، سجدے میں گئے، کافی دیر تک ایک طویل سجدہ کیا، اور اس سجدے میں ساری دعا آپ لوگوں کے لیے۔ اس کا ایک جملہ ہے اسی سجدے کے عالم میں جو آپ کے لیے دعا کر رہے تھے نا چھٹے امام، اسی میں فرماتے ہیں وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پالنے والے ہیں، یہ دعا چھٹے امام کی سجدے میں ہے۔ وَرْحَمْ، کافی طولانی تو اس کا ایک جملہ یہ ہے وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جیسے بھی ہوا، نانا کے قبر سے رخصت ہوئے، ماں کے مزار سے رخصت ہوئے، حسین نے آج 28 رجب سن 60 ہجری کو ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ لیکن حسین نے مدینہ چھوڑا، آپ نے کبھی سنا ماں سے نہیں رہا گیا، بس تمام کر دیا میں نے ولی، کیا ماں سے بھی نہیں رہا گیا۔ حسین کے اس قافلے کے ساتھ روح فاطمہ، ایک دن جناب زینب کہتی ہیں، 2-3 فقرے ختم دعا، جناب زینب کہتی ہیں بھیا جب سے ہم اس بیابان میں آئے ہیں پشت خیمہ سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ امام نے فرمایا بہن تم نے نہیں پہچانا، یہ ہماری دکھیاری ماں۔ وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان آوازوں پر رحمت فرما۔ شام میں دربان کہتا ہے آکے امام سجاد سے کہ صاحب رونے سے ہم نہیں روکتے، روئیے، لیکن کوئی بی بی ہے جو باہر نکل جاتی ہیں۔ امام نے کہا یار یہ ممکن نہیں ہے بھائی، کیسے آدمی نکل آئے گا، تم کو دھوکہ ہو رہا ہوگا۔ اس نے کہا صاحب جب ٹائم آئے گا روئیں گے، میں پھر بتاؤں گا آپ کو۔ آیا کرنے لگا چلیے صاحب وہ نکل کے باہر رو رہی ہے۔ امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالیا، کہا بھائی تم نے پہچانا نہیں، تم کیا جانو، یہ ہماری کوئی قیدی بی بی نہیں ہے، یہ حسین کی دکھیاری۔ سمجھ گیا نا، بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ روایت کہتی ہے میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے بیٹا، دیکھا ہے، اس کا بھی اپنا ایک قانون ہے، اس کا بھی اپنا ایک اصول ہے، کیا پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے کہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو، لیکن ہائے میرا مولا سوکھا گلا، کند خنجر المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن سے۔
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ ہاں اب لگا ہے کہ یہ اولاد حسین ہے، اب لگا ہے کہ فاطمہ کے بچے رو رہے ہیں۔ یا اللہ آج اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ انشاءاللہ جائیے گا نا، وہاں آپ کو بتایا جائے گا، دکھلایا جائے گا یہی وہ ٹیلہ ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ شمر سوار ہوا وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ۔ روایت کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا وہاں سے دور سے بی بی دیکھ رہی تھی، نہیں برداشت ہوا، جناب زینب نے وہیں سے پکارا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے بس تمام، یہ وہ چیز ہے جس کو تاریخ نے دیکھا لکھ دیا۔ کربلا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو تاریخ دیکھ نہیں سکتی، جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی۔ تب کا کچھ چیزیں ہیں جو روایتوں سے آئی ہیں، اماموں نے بتایا، من جملہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو اب تاریخ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ نہ دیکھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے۔ روایت کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو، بس تمام گیا میں نے۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک اچانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔